السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج ہم لوگ انشاءاللہ العزیز تیسرا اور چوتھا رکوع سورہ مریم کا پڑھنے جا رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ العزیز پانچواں اور چھٹا رکوع کریں گے۔ تو قرآن مجید کے جس پارے پر ہیں وہ 16واں پارہ ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو سورہ یونس سے آغاز ہو چکا تھا۔ سورہ یونس سے پہلے سورہ توبہ ختم ہوئی تھی، اس کے بعد میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اب لائن سے مکیات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو سورہ یونس اور پھر اس کے بعد سورہ ہود، یہ دونوں جو ہے وہ آئیں۔ اسی طریقے سے یہ ایک جوڑے کی شکل میں تھیں۔ پھر ایک منفرد مزاج کی صورت آئی سورہ یوسف، جو کہ ایک ہی پیغمبر کے حالات اور واقعات پر مبنی تھی۔ پھر آئی سورہ رعد، 13ویں صورت، وہ بھی بہت رعد اور ابراہیم جوڑے کی شکل میں تھی۔ پھر اس کے بعد سورہ حجر، اس کا بھی ایک الگ ہی مضمون اور بہترین انداز و بیان۔ پھر سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل، اور پھر سورہ کہف۔ ان تین گروپس میں سے بنی اسرائیل اور سورہ کہف جوڑے کی شکل میں تھیں، جس کی بالخصوص آخری جو رکوع ہیں وہ بڑے جامع ترین اور اقامت دین میں بہت ایک چوٹی کا مقام رکھنے والے۔ پھر اب آ رہی ہے ایک اور سب گروپ کی سورہ مریم، اور پھر آئے گی سورہ طٰہٰ۔ تو میں نے سوچا آپ لوگ کو ذرا ریویژن بھی کرا دوں یہ ساری صورتیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا تھا اس کا سلسلہ جا کر ختم ہوگا 18ویں پارے پہ، قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے تمام اہل ایمان والے، مومنین سابقہ اور اگلے اور پچھلے تمام مومنین جو ہیں وہ فلاح پا گئے۔ یہ آیت آئے گی 18ویں پارے کے شروع میں، اور وہیں سے ہی سورہ مومنون کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ اب ہم زیادہ دور نہیں ہیں۔ تو اب یہ باتیں میں نے کیوں آپ کو بتائی ہیں، وہ اس وجہ سے بتائیں کہ اب رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ انہی انبیاء کا ذکر ہوگا، قصص النبیین کے انداز میں ہوگا۔ لیکن اب یہاں جو جس سلسلے سے آغاز ہو رہا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حالانکہ آپ لوگ کو یاد ہوگا جو اب تک رکوع گزر چکے ہیں، اس میں پہلا رکوع حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات پر، پھر دوسرا رکوع آپ لوگ کو معلوم ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر، اور اب یہاں سے آ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رکوع سے آگے بات چلے گی۔ یعنی آج سمجھ لیجئے کہ دوسرا رکوع جو ہم لوگ کل پڑھ چکے تھے اس میں حضرت مریم اور عیسیٰ کا ذکر ہوا،
اور اب جو ہم تیسرے رکوع سے آغاز کر رہے ہیں وہ یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور حالات پر جو ان کے مکالمہ ہوا، جو ان کا خطاب ہوا ہے اپنے ابا جان سے، وہ کس انداز میں ہوا ہے، وہ اب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم، اور تذکرہ کریں کتاب میں یعنی قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ یقیناً بڑے ہی راست باز پیغمبر تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ بڑے صدیق نبی تھے، یعنی سچے نبی تھے، نرم مزاج نبی تھے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ابا جان سے بات کری، اور یہ بہترین مقام ہے قرآن مجید کا کہ کوئی داعی اور کوئی مبلغ اور کوئی حق کی طرف بلانے والا اگر کوئی شخص اگر کسی اپنے بڑے کو، بزرگ کو بلا رہا ہو دین کی طرف، تو اس کو کس انداز میں بلانا چاہیے، اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کے اخلاق کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کے ایک بڑکپن ہونے کے انداز سے۔ دیکھیں کتنی نرمی سے ایک داعی دین اور یوں سمجھیے کہ ایک مبلغ دین جو کہ دین کی طرف کسی کو بلانا چاہے، اپنی سے عمر میں بڑے انسان کو، وہ کس طریقے سے بلانا چاہیے، ایسے نہیں کہ روب سے اور گھمنڈی انداز سے، معاذ اللہ، ایسے نہیں، لیکن انہوں نے دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے پکارا۔ اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے سے بڑے لوگوں کو دعوت دین کس طرح پہنچانی چاہیے، وہ حضرت ابراہیم سے سیکھیں کہ انہوں نے کہا اذ قال، کہ جب انہوں نے کہا لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، کہ اے میرے پیارے ابا جان، میں آپ کو اس دعوت دین دے رہا ہوں، تو لأبیہ یا ابت لم تعبد، اور اس دعوت دین کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ایسے الہہ کو کیوں اپنا معبود سمجھتے ہیں، ایسے غلط عقیدوں پہ آپ کیوں ہیں اور ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر، ایسے معبود جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ولا يغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں، یعنی آپ کے لیے تو وہ کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو تکلیف بھی نہیں ہٹا سکتے، اور اگر کوئی خیر پہنچانا چاہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، کیوں پوج رہے ہیں ان کو؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ارے ابا جان میرے پاس تو وحی کا علم ہے، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو کہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اللہ نے حقائق سے مجھے واضح کیا ہے، واقف کیا ہے، میری اشنائی فرمائی ہے۔ قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آ چکا ہے، علم وحی آ چکا ہے۔ ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ بھی میرے کہنے پر چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا، سیدھا سچا راستہ بتاؤں گا جو آپ کو معبود برحق کی طرف لے جائے گا، اس کی عبادت کرنے میں ایک الگ ہی مزہ ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش اور عبادت نہیں کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان تو رحمان کا باغی تھا، نافرمان تھا، اس نے سرکشی کری تھی، اس نے تو سجدہ کرنے سے بھی انکار کیا تھا، تو آپ اس کی گینگ میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ یا ابت، اے پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے، خوف ہے، اندیشہ ہے، گھبراہٹ ہے کہ آپ پر بھی رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے، نہ پکڑے کوئی عذاب رحمان کی طرف سے آپ کو، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ بھی شیطان کے ساتھی میں آ جائیں گے، شیطان کے ساتھی ہو کے ہلاکت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ عذاب کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، آپ عذاب کے گڑھے میں گرے ہوئے ہوں گے، تو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں کتنا پیارا انداز ہے، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اور یہاں دیکھیں کتنا خوبصورت اخلاق ہے، کہاں تو یہ عاجزی انکساری ہے، اور وہاں دیکھیں کیا معاملہ ہے، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، وہاں باپ نے ان کے کس فرعونی انداز سے کہا گیا ان سے، مطلب انہوں نے اپنے بچے کو کس فرعونیت کے ساتھ ایک طریقے سے یوں سمجھیے کہ جھجک کے فرمایا، راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو، یعنی میرے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہو، ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، لہو لعان کر دوں گا، تمہیں رجم کر دوں گا۔ وہجرنی ملیہ، تو اب مجھ سے الگ ہو جاؤ، فوراً مجھ سے دور ہو جاؤ، میری نگاہوں کے سامنے مت ہو،
اب مجھ سے بات مت کرو، تمہاری باتیں میں نے بہت سن لی ہیں۔ قال سلام علیک۔ اب دیکھیں جہاں بحث تکرار ہوتی ہے اس کا بھی ایک انداز بڑا خوبصورت حضرت ابراہیم نے اپنایا، اور یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ داعی دین اور ایک مبلغ کو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ اگر کبھی جھگڑے کی نوبت آئی جائے، کہیں بحث ہو، کہیں مباحثہ میں انسان پھنس جائے اور زدہ میں انسان آ جائے، تو بجائے یہ کہ الجھنے سے آپ سیدھی سیدھی بات بتا دیں، قالوا سلاما، کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ سے بحث نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے منہ نہیں لگ سکتے ہیں، تو قالوا سلاما، اللہ آپ پر سلامتی کرے، سلام ہے بھائی، پھر ہم نکل جاتے ہیں اپنا راستہ، ہم لکم دینکم ولی دین والی کیفیت اپنا لیتے ہیں کہ میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، قال سلام علیک، اے ابا جان سلامتی ہے آپ پر، میرا رب سلام پہ مطلب میری طرف سے سلام ہو آپ پر، ساستغفر لک ربی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین سے قطع تعلقی کر لی جائے۔ کتنی بہترین بات ہے، اگر کوئی ہندو شخص، کوئی سکھ، کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہے اور اگر والدین آڑے بن جائیں، تو یہاں دیکھیں بہترین مظہر ہے قرآن مجید کا، اس میں بہترین ایک ایگزامپل بتائی گئی ہے کہ جہاں کوئی باپ یا ماں اگر آڑے بن جائے تو یہ بھی نہیں کہ ان سے آپ قطع تعلقی کر لیجئے، بلکہ دیکھیں حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا، ساستغفر لک ربی، میں آپ کی مغفرت طلب کرتا رہوں گا، درخواست کرتا رہوں گا اپنے رب سے، یعنی مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا اور وہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ یہ بیسیکلی اس حکم سے پہلے کا قول آ رہا ہے کہ ابھی اجازت تھی کہ والدین کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں کہ باپ یا ماں مشرک بھی ہو، لیکن اس کے بعد ایک وقت آ گیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ اب کوئی بھی مشرک کے لیے دعا استغفار نہیں ہوگی، لیکن اس تک جب حکم نہیں آئے تو اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں اور میں مغفرت کی دعا آپ کے حق میں مانگتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم لوگوں سے اور جن کی خدا کو چھوڑ کر تم عبادت کر رہے ہو ان سے بھی ہٹتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی ہٹتا ہوں، یعنی اب میں قطع تعلقی بھی اس انداز سے کر رہا ہوں کہ میں ان معبودوں کو چھوڑ رہا ہوں جن کو آپ بھی پوچھتے تھے اور آپ کی قوم بھی پوچھتی تھی، ان سے میں الگ ہو رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں جو خالص ایک تنہا واحد معبود برحق ہے۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا ہوں، کبھی بھی میرے حال جو ہیں کبھی بھی میرے ہاتھ جو ہیں وہ خالی نہیں لوٹے، میں اپنے رب کی عبادت کر کے کبھی بھی محروم نہیں ہوا ہوں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بس جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے جب یہ الگ ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے اس کی بشارت پھر دی، ان کو بیٹے دیے، اسحاق دیے اور پھر پوتا بھی عطا فرمایا جو کہ یعقوب تھا۔ یعقوب بیسیکلی نکلا ہے لفظ عقب سے، عقب کہتے ہیں کسی کے پیچھے تعقب کرنا، تو یہ حضرت یعقوب جو نکلے ہیں وہ حضرت اسحاق کے بعد یعنی بیٹے کے بعد یعقوب، اسی کے سلسلے سے ہی یعنی حضرت ابراہیم ہی کی شاخ میں سے اور انہی ہی کی نسل میں سے نکلے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہی ہر ایک کو نبی بنایا تھا، یہ سارا انبیاء اور رسل کا معاملہ باہر ہے، کیونکہ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں آغاز میں ہی کہ اب جو سلسلہ چلے گا وہ قصص النبیین کے انداز میں چلے گا، قصص النبیین کے انداز میں، لیکن پہلے ہم ذرا مکمل کر لیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان سب کو یعنی حضرت یعقوب، حضرت اسحاق یعنی جو حضرت ابراہیم کی نسل مبارک چلی، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کا خاص حصہ بھی دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور آئندہ نسلوں میں بھی ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کر دیا، یعنی ہم نے ان کو پھر اعلیٰ ذکر بھی برقرار رکھا، شہرت بھی رہتی دنیا تک ان کی باقی رکھی۔ حضرت ابراہیم کی نسل کا بھی آج تک انسان جو ہے وہ بول بالا کر رہا ہے، کثیر پیغمبر انہی کی نسل میں سے آئے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی نسل میں سے، بنی اسماعیل کی نسل میں سے، اور بنی اسرائیل کی نسل میں سے سارے کے سارے یہودی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نسل در نسل آج ساری کی ساری امت جو ہے
وہ یہ بیسیکلی اس کے جد امجد کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم، کیونکہ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ان کو اعلیٰ ذکر بھی برقرار رکھے گا ان کا، اور شہرت بھی رہتی دنیا تک برقرار رکھی جائے گی۔ یہاں ایک رکوع مکمل ہو گیا، لیکن یہاں جو یہ لفظ ہیں صدقن علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آیا ہے ایک لفظ کہ یہ صدیق نبی تھے، اس کی ابھی تفصیل آگے چل کر آ جائے گی کہ یہ صدیق نبی کا مطلب کیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیے کہ یہ جو اب چوتھا رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ قصص النبیین کا ہے، کہ یہ لگاتار نبیوں کے نام آئیں گے۔ سورہ انبیاء سے اس کی بڑی گہری مناسبت ہے، وہاں پہ بھی انباء اور رسول جو ہے اس کی طرح معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ بھی قصص النبیین کا معاملہ تھا۔ انباء اور رسول تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف کے ضمن میں، کہ جس طرح کوئی رسول آیا ہو، حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے انکار کرا، پھر حضرت ہود اور حضرت لوط علیہ السلام یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جتنے رسول تھے وہ آئے، انہوں نے دعوت دی، قوم نے انکار کیا تو قوم کو ہلاک کر دیا گیا، رسول کو بچا لیا گیا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اور اس کے رسول غالب رہیں گے۔ تلک الایام اللہ، یہ تو ایام اللہ ہیں، یہ تو وہ بڑے بڑے ایام ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا، ان کے رسولوں کی نافرمانی، مطلب قوموں کی نافرمانی، رسولوں مطلب جو انہوں نے رسول وقت کے رسول کی نافرمانی کری، قوموں نے اس وجہ سے ہلاک کرا۔ تو یہاں سارے کے سارے جو اب سلسلہ چلے گا یہ اس انداز میں نہیں آئے گا، انباء اور رسول کی طرح نہیں، بلکہ قصص النبیین۔ البتہ سورہ طٰہٰ میں جو 8 رکوعوں پر مشتمل ہے اس میں سے 5 رکوع ایک ہی یوں سمجھیے کہ رسول کے واقعات پر ہیں، جن کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں آغاز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کے ذریعے سے مصر میں جا کے آباد ہو گئے اور پھر وہاں سے ان کی نسل چلی ہے، پھر یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ذریعہ بنے اور وہاں سے پوری قوم فرعون کی یوں سمجھیے ظلم اور ستم سے محفوظ ہو کر انہوں نے اس قوم کو نکالا اور پھر واپس اس جگہ پر آباد کروایا جہاں ان کے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم تھی، یعنی سرزمین فلسطین۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا رکوع جو ہم پڑھ چکے تھے وہ تھے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا، جو دوسرا رکوع ہم پڑھ چکے تھے وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا جو ہم نے کل پڑھا ہے، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ابراہیم کا جو ابھی پڑھا ہے تیسرے رکوع میں، اور اب جو چوتھا پڑھ رہے ہیں وہ یوں سمجھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پے در پے جتنے نبی آئے ان کا ایک خوبصورت اور نہایت مناسب اور نہایت جامع ترین ایک گلدستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں قرآن مجید میں ذکر کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور بلا شبہ اللہ کے وہ خاص کیے ہوئے بندے بھی تھے، مخلص تھے، چنے ہوئے تھے، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، رسولا نبیّا۔ آپ لوگوں نے جو قرآن مجید سامنے رکھا ہوا ہے اور ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہوں گے یا نیٹ سے یوں سمجھیے مدد لے رہے ہوں گے، اس میں یہی الفاظ دیے ہوئے ہوں گے، وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ حالانکہ اس کی ایک یوں سمجھیے کہ بڑی بہترین تفسیر ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی کچھ دیر میں، لیکن اس کو پہلے دورہ ترجمہ قرآن میں ہم پہلے ان کے الفاظوں کے ترجمے مکمل کر لیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ، اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی جانب بلایا، شرقی کونے میں بلایا ان کو، جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اور ہم نے اس کو آواز بھی دی یعنی اس سے ہم کلام بھی ہوئے اور ان کو راز کی باتیں بتانے کے لیے مقرب کر لیا، قریب کر لیا، چن لیا، یعنی وہی جو لکھی ہوئی تورات ان کو عطا کی گئی لکھی ہوئی تختیوں پہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیں یہاں جو پورا سلسلہ آیا، اس کی اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کریں، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بھی وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ یہ بار بار رسول، نبی، صدقن علیہ، رسولا نبیہ، یہ آپ الفاظ سمجھ رہے ہیں؟ ان کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے ورنہ آگے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھیں اس پورے کے پوری آغاز والی آیات میں 2 کے بارے میں اس رکوع میں لکھا ہوا ہے رسولا نبیہ، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 51، انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیہ،
اور دوسرے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. یہ ہو گئے دو. لیکن اس کے آگے ہی آپ لوگ چلیں گے تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا صدق النبیہ، صدیق النبیہ. یہ بھی الفاظ ابھی اسی کی اگلی آیت میں. ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ سمجھیے. دیکھیں رسول النبیہ آیا ہے حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور آگے چل کے ابھی حضرت ادریس علیہ السلام، اور اس سے پہلے ہم حضرت ابراہیم کا ذکر پڑھ چکے، ان کے لیے بھی کیا الفاظ تھے؟ صدیق النبیہ. لفظ الگ الگ ہیں، مفہوم جدا جدا ہیں. اور اس کو آپ سمجھنے کے لیے اگر آپ لوگ پہلی ریکارڈنگ میری سنیں سورہ فاتحہ کی، اس سے یہ الفاظ اور کھل کے سمجھ آ جائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری جناب میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور اس راستے پر جس پر تو نے خاص اپنا انعام فرمایا، جن پر تیرا خاص احسان ہوا. اور سورہ نساء میں بھی یہ آیت آ چکی تھی اگر آپ لوگ کو یاد ہو، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر احسان کیے ان کے درجے ہیں، ان کے درجوں کے اعتبار سے اوپر سے نیچے تک اگر چلیں تو سب سے بہترین جو قیامت میں سرخرو ہوں گے وہ نبی ہوں گے، والصدیقین پھر سچے ہوں گے، پھر والشہداء پھر وہ لوگ جو شہید ہو گئے، شاہد بنا کے بھیجے گئے وہ بھی، والصالحین اور سب سے بڑی بیس لائن جو کہ صالح ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھی رفاقت ہے ان سب کی. تو عام طور پر دو الفاظ ہیں، صدیق اور شاہد، شہداء. اللہ نے عام طور پر دو مزاجوں پر لوگوں کو بنایا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. ایک ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ اور ایک ہوتے ہیں انٹروورٹ. ایکسٹروورٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ باہر کی دنیا میں دلچسپی میں، کھیل کود میں، سیر ہلے گلے میں لگے ہوئے ہیں، ملنا جلنا، لوگوں سے ادھر ادھر گپ بازی کرنا، اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہیں ایکسٹروورٹ. ان کی توجہ اتنی نہیں ہوتی ہے حقائق پہ، ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں، ان کے اندر غور و فکر کی کمی ہوتی ہے، لہٰذا ان کو دیر لگ جاتی ہے جب کوئی نبی کی دعوت آئے. لیکن انٹروورٹ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی خلوت میں، اپنے خیالات میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنی یوں سمجھیے کہ ذکر اذکار میں، تنہائی ان کو زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ تنہائی میں زیادہ خوش رہتے ہیں، اور فطرت کے حقائق زیادہ انہی لوگوں پر منکشف ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے، عقل سلیم مضبوط ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کے آغاز میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آغاز کس سے ہوتی ہے سورہ فاتحہ؟ کہ وہ لوگ جن کے اندر فطرت موجود ہے، جن کے اندر غلبہ اتنا شہوت کا یا نفسیانی خواہشات کا، اور اپنی جنسی خواہشات کا، اور اپنی اللہ معصیت ان کے اندر ہوتی ہی سرے سے کم ہوتی ہے، تو وہ لوگ ان حقائق پر جلدی پہنچ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جیسے کسی نبی کی جس دعوت کان میں جیسے ہی پڑے تو فوراً وہ بولیں لبیک، یعنی ان حقائق پر وہ خود پہنچ چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کے، نشانیوں کو دیکھ کے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو وہ پہچان جاتے ہیں. تو وہ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کل حمد، کل ثنا، کل شکر اللہ کی ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور ظاہر بات ہے اس دنیا میں تو جو انسان کما رہا ہے اس کا نتیجہ تو اس کو نظر نہیں آ رہا. یہاں تو جو ظالم ہے مائٹ از رائٹ والی فلسفی ہے، اور جہاں جو گن گن کے بیچارہ جمع کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے قسمہ پرسے حالات میں گزار رہا ہے، اس پہ سارے ظلم اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں. تو یقیناً کوئی اور جگہ ہونی چاہیے، وہ جگہ ہے روز قیامت، جہاں ظالموں کو بھی پورا بدلہ دیا جائے اور سارے نیک صالح بندوں کو بھی پوری اجر دیا جائے. مالک یوم الدین، وہ ہے دن فیصلے کا جس کا مالک اللہ ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. لیکن اب مدد کیسے چاہیں؟ کیا طریقہ کار ہو، کیا اس کا نمونہ ہو، کیا اعلی کار ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمیں یا اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر گامزن کر دے، جو کہ ایک دم سیدھا راستہ ہے جو تیری طرف ہمیں لے کر آ جائے. اور وہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا. تو اسی وجہ سے یہ لوگ کہتا ہیں صدیق، اور اس کی سب سے بہترین اگزامپل ہے حضرت ابو بکر. حضور نے فرمایا میں نے جس کسی کو دعوت دین دی اور دین کی طرف بلانا چاہا تو اس نے ایک لہجے کا ذرا سا انتظار فرمایا، توقف فرمایا، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہاں میں نے دعوت دی دین کی اور فوراً وہ ایمان لے آئے.
فوراً انہوں نے کہا لبیک، کیونکہ ان کے اندر وہ حقائق محفوظ تھے، وہ فطرت سلیمہ بھی تھی، عقل سلیم بھی تھی۔ لیکن یہ جو دوسرے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں ایکسٹروورٹ، ان کے اندر اتنا غور و فکر کی کمی ہوتی ہے، ان کو دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت پر لبیک بولنے میں، لیکن ہوتے یہ لوگ جذباتی ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ ان کو نو ہاؤ ہوتی ہے کس طرح لوگوں سے زمانے سے ڈیل کرنا ہے، تو ان لوگ کو دیر لگ جاتی ہے، لیکن ہوتے یہ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں، بظاہر صدیقین سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اگر یہ فوراً ایمان لے آئیں۔ اس کی مثال حضرت عمر اور حضرت حمزہ کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ آپ خود سوچیں 6 برس لگ گئے، حالانکہ خود سگے چچا حضرت حمزہ ساتھ کھیلے حضور کے ساتھ، نہایت محبت کرنے والے، نہایت محبت۔ ایک دن ان کو پتہ چلا کسی سے کہ ابو جہل نے ان کے اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے کچھ گستاخی کلمہ کچھ اس نے کہا ہے، تو فوراً ابو جہل کے پاس دوڑ گئے، انہوں نے کہا تم نے ان کے خلاف ان کی شان میں کچھ گستاخی کری ہے تو جاؤ میں بھی ایمان لے آتا ہوں۔ انہوں نے کلمہ وہیں پڑھ لیا اور کہنے لگے اب آ جاؤ میدان میں، کیا کر سکتے ہو تم۔ تو یہ جذباتی کیفیت۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کو اندازہ لگائیں، آپ چلے تھے ایک وقت حضور کو قتل کرنے معاذ اللہ، لیکن جب دیکھا بہن کو بھی آپ نے، بہن نے بھی حالانکہ کچھ وہ نہیں دیکھا، بہن کو بھی جب دیکھا اور مار مار کے ایک دم اس کا حشر خراب کر دیا، لیکن جب دیکھا کہ اس بہن میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ بھائی جان آپ چاہے ہماری جان بھی لے لیں لیکن ہم جو ہے اس اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، تو وہی گردن جو کہ وہی تلوار جس سے وہ گئے تھے قتل کرنے معاذ اللہ، وہی گردن جو ہے وہ تلوار، وہی جو تلوار ہے وہ گردن میں لٹکا کر آ گئے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں یا رسول اللہ۔ تو یہ ہے شہداء، شاہد، اور ایک ہے صدیق النبیہ۔ تو ان دونوں میں فرق ہے، نبوت تو سب کو ملی ہے لیکن مزاجی فرق کے اعتبار سے ایک صدیق نبی ہے، صدیق النبیہ، اور ایک ہے رسول النبیہ یعنی شاہد۔ اور تمام رسولوں کے لیے شاہد کا ہی لفظ بہت کامن یوز ہوا ہے قرآن مجید میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد بنا کے بھیجا گیا ہے، اور یہی ہم پڑھ چکے تھے سورہ انعام میں، سورہ نساء میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو صدیق النبیہ ہیں حضرت ابراہیم، نرم دل، سوچ و غور فکر کرنے والے، اور فوراً کسی نبی کی دعوت آئے تو فوراً لبیک کہنے والے حضرت ابو بکر، یہ سب صدیق النبیہ ہے۔ اور دوسرا مزاج کیا ہے؟ ایک جذبہ، ایک قوت، ایک ہمت، ایک ایکٹیوسٹ ہونے کے اعتبار سے حضرت عمر، حضرت حمزہ۔ تو یہاں جو لفظ آئے شہادت کا مزاج رکھنے والے وہ رسول النبیہ ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ بھی انہی میں شامل حال ہیں، ان کا بھی مزاج جلالی تھا۔ اور پھر صدیق النبیہ میں آ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی دیکھیں صدیق النبیہ کا الفاظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ الفاظ اب آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے میرے خیال سے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَأَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، تو ہم نے ان کو اپنی رحمت سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے حضرت ہارون بھی بطور نبی بنا کر ان کو بھیج دیا گیا، کیونکہ ان کی یہ دعا بھی تھی کہ جب وہ جا رہے تھے اپنی قوم کو لے کے تو انہوں نے فرمایا بھی تھا کہ میرے لیے کوئی خاص جو ہے میرے لیے مددگار بنا دے جو کہ میرا ساتھی ہو، تو انہوں نے ان کے بھائی حضرت ہارون کو بنا دیا تھا۔ تو اپنی خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک یوں سمجھیے کہ انتظام فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں کھڑے ہو سکیں تو ان کو سپورٹ بھی ملے اپنے بھائی کی طرف سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کریں، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اور سب سے بڑا وعدہ انہوں نے کون سا کرا؟ سب سے بڑا وعدہ تو حضرت ابراہیم اپنے ابا سے کرا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کر گزرے ہیں، اگر آپ کو یہ خواب میں دکھایا گیا ہے کہ مجھے آپ ذبح کر رہے ہیں تو کر گزرے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، قربان کر دیجئے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو وعدہ انہوں نے نبھایا، چھری کے نیچے جو ہے اپنی گردن رکھی نا، پرواہ نہیں کری۔ تو یہ سب سے بڑا وعدہ یہی تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے۔ لیکن پھر وہی لفظ آگے رسول النبیہ، مطلب ایکسٹروورٹ ٹائپ جو پکچر ہوتی ہے کہ فوراً یہاں آواز آئی اللہ کی طرف سے اور فوراً لبیک، ایسے مزاج ہوتے ہیں۔ تو نبوت تو سب کو ملی ہے لیکن مزاج فرق کے اعتبار سے ایک صدیق النبیہ ہے اور دوسرا یہاں رسول النبیہ۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور ہم نے ان کو
حکم دیا، امر دیا تھا صلات کا، نماز قائم کرنے کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ دینے کا بھی حکم ہم نے دیا تھا ان کو، اور وہ بھی دیتے تھے آگے ان کو، یعنی اپنی جو بھی قوم تھی اس کو نماز پڑھنے کا بھی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی وہ پورا کا پورا فریضہ انجام انہوں نے دیا۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے پروردگار کے بہت پسندیدہ اور بڑے مخلص طور پر بڑے اٹریکٹیو قسم کے وہ رسول تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ذکر کریں، قرآن مجید میں ذکر کریں حضرت ادریس کا بھی، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بلا شبہ وہ بڑے صدیق نبی تھے، یعنی وہی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر اب حضرت ادریس علیہ السلام، یہ دونوں صدیق نبی، اور حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول النبی، ٹھیک ہے، تو یہ فرق یاد کر لیجئے دونوں میں۔ تو یہاں ان کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کون تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے مابین گزرے ہیں، یعنی ایک جو پہلے رسول ہیں وہ تو حضرت نوح علیہ السلام ہے، لیکن ان کے بعد جو ہے یعنی ان سے پہلے حضرت آدم، سب سے پہلی کریشن حضرت آدم، اور سب سے مطلب یوں سمجھیے وہ جو قوم کو پانی کے لشکر سے لیتے ہوئے نکل گئے اس کشتی میں، وہ حضرت نوح علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان جو رسول گزرے ہیں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس، اور ایک اور بھی ہیں حضرت شیس علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہ تورات میں ہے، اور حضرت ادریس کا بھی علیہ السلام کا ذکر بھی جو ہے وہ تورات میں موجود ہے، ان کا نام ہنوک آتا ہے وہاں پہ، لیکن یہ دونوں جو نبی گزرے ہیں یہ دونوں نبی تھے، حضرت ادریس اور حضرت شیس نبی تھے، لیکن وہ گزرے ہیں حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان، اور حضرت شیس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، تورات میں ہے، اور حضرت ادریس کا بھی تورات میں ذکر ہے ہنوک کے نام سے، تو میرے خیال سے میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات۔ تو فرمایا گیا اس کتاب میں ذکر کریں حضرت ادریس کا بھی، انہو کانا صدیقا نبیّا، وہ تھے صدیق نبی، ورفعناہ مکانا علیّا، اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو بھی آسمان کی طرف اللہ نے اٹھا لیا، لیکن یہ رائے تھوڑی کمزور ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں الفاظ آئے تھے ورافعک الیہ، کہ عیسیٰ میں تم کو اٹھا رہا ہوں اپنی طرف، یہاں پہ الیہ کا کوئی جملہ نہیں ہے، تو یہاں غالب گمان ہے کہ اونچا مقام اللہ نے ان کو بھی دیا جیسے دوسرے نبیوں کو دیا۔ ورفعناہ مکانا علیہ اولئک الذین انعم اللہ، اب دیکھیں یہ وہی الفاظ آگے جو ہم لوگ پڑھ چکے تھے سورہ نساء میں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، انعم اللہ علیہم، انعام فرمایا اللہ نے ان سب پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یعنی حام، یام، یافس، یہ ساری جو ان کی نسل چلی ہے ان سب پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْرَائِيلَ، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل، یعقوب کی نسل پر بھی، یہ سب حضرات پر ہم نے اپنا احسان فرمایا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ہم نے ان سب کو ہدایت دی اور ان سب کو چن لیا، اپنا خاص بندہ بنا لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے ہماری آیات الہی پڑھی جاتی تھیں، خروا سجدا وبکیا، تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ تو دیکھیں یہ مقام قرآن مجید میں ان لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے عظیم پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو روتے ہوئے گر پڑتے تھے سجدے میں۔ اور ایک آج ہمارا مقام ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ بھی رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ہم ان تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن 100 میں سے 1% تو، 100 میں سے 2% تو، لیکن ان کا مقام اتنا اعلیٰ بلند کہ دیکھیں ایک یہاں اللہ کی آیت ہوئی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ اٹھتی تھیں، اور آج ہمارا مقام ہے کہ ہم قرآن مجید سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، عمل کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، اور آنسو کی کوئی لڑی نکالنے کو تیار نہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، یعنی ان کی نسل میں سے ایسے لوگ، خراب لوگ اور ایسے نامناسب لوگ اور ایسے کردار کے گندے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، خیال ہی نہیں کرا ان کے رتبے کا اور ان کے بلند مقام کا، ناخلف لوگ پیدا ہو گئے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازیں تو اول طور پر ضائع ہی کر دی، نمازوں کا بھی خیال نہیں کرا۔ آج ہم اپنی نمازوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں؟ واتبعوا الشہوات،
اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی کوشش کری، پیروی کری، جذبات کی پیروی کری، جسمانی نفسیانی خیالات کی پیروی میں لگے رہے، فسوف یلقون غیا، تو یہ لوگ عنقریب آخرت میں گمراہی دیکھ لیں گے، یعنی گمراہی کا جو انجام ہوگا آخرت میں وہ اس سے دوچار ہو جائیں گے، وہ کہیں دور نہیں ہے۔ الا من تاب و آمن، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور پھر ایمان لائیں، وہ عامل صالحہ، اور پھر جا کے عمل صالح کریں۔ یہ بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص ایمان لاتا ہے اس کے بعد عمل صالح شروع ہوتا ہے، اور ایمان سے بھی پہلے توبہ کی ضرورت ہے، یعنی توبہ کرو اس کے بعد واپس ایمان آئے گا۔ جیسا حضور کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے ایمان غائب ہو جاتا ہے، ہوا میں کہیں ہوتا ہے معلق، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی کوئی شخص کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، تو اس کے دل میں تو حقیقت ایمان نہیں ہے۔ تو پہلے اپنے اس گناہ سے نکلو، پہلے اس جرم سے نکلو، پہلے اس معصیت کو ترک کرو۔ الا من تاب و آمن، اور پھر ایمان لاؤ، وعمل صالح، اور پھر عمل صالح کرو، ایک نہیں 100 کرو، 100 نہیں 1000 کرو۔ فاولئک یدخلون الجنہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ جنت میں رہیں گے، آرام گاہیں ان کی بہت بہشت والی ہوں گی، بہت بہترین ہوں گی، بڑے خوش اکرام زندگی وہ لوگ گزاریں گے، ریزیڈینشل گارڈنز میں جائیں گے وہ، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ بھر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور وہ انعام کیا ہوگا سب سے بڑا؟ جنات عدن التی وعد الرحمن، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جو ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، وعد الرحمن وعبادہ بالغیب، جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا، بالغیب، غیب میں ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ کیونکہ ہم قرآن مجید جو پڑھ رہے ہیں ابھی، قرآن میں جنت کا جو وعدہ ہے وہ تو غیب کا معاملہ ہے نا، ابھی نہ جنت ہمارے سامنے ہے نہ اللہ تعالیٰ روبرو سامنے ہے، یہ تو جب ہم سب جائیں گے وہاں پر تب جا کے یہ معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا جس کا وعدہ ابھی غیب میں ہو رہا ہے ہمارے سامنے، ہم نے ان کی حقیقت کو ابھی تک نہیں سمجھا ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیہ، اور اس کے وعدے کی ہوئی چیز ضرور ان کو ملے گی، یعنی اس میں کوئی قطع تعلق ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو جنت میں لے کر جائے گا، یہ اللہ کے ذمے ہے، اٹل ہے، اشدھ ہے، شدنی ہے، ہو کے رہے گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس جنت میں وہ کوئی بےہودہ بات، فضول بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، مگر یہ کہ سلامتی ہی سلامتی، فرشتے آ رہے ہوں گے چاروں طرف سے اور سلام سلام بول رہے ہوں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کا جو کھانا بھی ہوگا وہ صبح شام ملتا رہے گا، اس میں کوئی ڈسٹربنس ہوگی ہی نہیں، اس میں کوئی، یوں سمجھیے کہ انسان کا نہ جی اکتائے گا اس سے، اور وہ سلسلہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ایسی ہے جس کا ہم اپنے بندوں کو مالک بنائیں گے، وارث بنائیں گے، من کان تقیہ، لیکن ایسے بندوں کے اندر جن کے اندر تقوی ہو، اللہ کے آگے لرزاں و ترساں والی کیفیت ہو، قیامت کے دن اس کے آگے جواب دہی کا احساس ہو، روز آخرت میں ٹانگیں کانپ رہی ہوں، ایسا جن کا معاملہ ہو، جو کہ دنیا میں ہر عمل ایک دم سیدھا گزار رہے ہوں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو میں اور آپ کیوں نہ کوشش کریں، ہم اور آپ کیوں نہ اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں، اور ان جنت کے وعدوں کے اوپر انشاءاللہ العزیز مصداق بننے کی کوشش کریں۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ آخری آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے بلکہ، اور یہ یوں سمجھیے کہ یہ آیت اس لیے اہم ہے کہ ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی ابھی یہاں آ رہی ہے۔ اس کا پہلے ترجمہ آپ لوگ سن لیجئے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم یعنی فرشتے نہیں اترتے مگر اپنے رب کے حکم سے، اے نبی۔ آپ جو وحی کے طلب کر رہے ہیں تو ہم تو اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اب وحی ہم خود تھوڑی لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شک مامور کرتا ہے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اسی کے اختیار میں جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، وما خلفنا، جو کچھ ہمارے آگے بھی ہے جو کچھ پیچھے بھی ہے، اس کا اختیار اس پر چلتا ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیا، اور اے نبی آپ کا رب بھولتا نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن مجید سے ذوق و شوق تھا، جو وقفہ تھا،
بیچ میں آ جاتا تھا وحی کا، اس کی وجہ سے بڑا ایک خلل ہوتا تھا ان کو. وہ چاہتے تھے بار بار آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا شاک گزرتا تھا جب وحی جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند ہو جاتی تھی. آپ چاہتے تھے قرآن مجید بار بار آئے تاکہ موجود نور کو مزید منور کر سکیں وہ، اور ایمان کی گہرائیوں میں اور زیادہ لطف اندوز ہو سکیں. کیونکہ قرآن مجید کے عشق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجلت ہوتی تھی، جلدی ہوتی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام جلدی آئیں اور قرآن مجید سنا دیں. تو اس اعتبار سے انہوں نے ایک دفعہ شکوہ کیا حضرت جبریل سے کہ آپ اس طرح وقفے سے کیوں آتے ہیں. اس کا جواب ہے جو کہ یہاں دیا جا رہا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اے نبی، ہماری خود کی تو چوائس نہیں ہے، اختیار تو اللہ کا چلتا ہے، ہم اپنی مرضی سے تھوڑی نازل ہوتے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رب کے حکم سے ہم نازل ہوتے ہیں. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اسی کے قبضے قدرت میں ہے وہ سب کچھ جو کہ ہمارے آگے ہے، اور اس سب کے اوپر بھی اس کا اختیار ہے جو کہ ہمارے پیچھے ہے. یعنی اگر میں کھڑا ہوں تو میرے آگے بھی اس کا اختیار ہے، میرے پیچھے بھی اس کا اختیار ہے. وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اس پر بھی اس کا اختیار ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے. یعنی ان دونوں کے درمیان کون ہے؟ میرے آگے اور میرے پیچھے کون ہے؟ میں ہی ہوں نا، میں خود ہوں. تو لہٰذا میرے من کل علیہا، یعنی من کلیہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوں میں. فرشتہ کہہ رہے یہ، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے فرشتے کی کوئی شان ایسی نہیں ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم ہوتا ہے اللہ کا اس سے سرتابی نہیں کرتے، فوراً اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس حکم کو بجا لاتے ہیں. تو فرشتے کی ایسی شان ہے ہی نہیں. فرشتے کا پورا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی ذات خود اختیار کی ایک مسئول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کے بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے اس فرشتے کے آگے بھی، لہو ما بین ایدینا، اس فرشتے کے پیچھے بھی، وما خلفنا وما بین ذالک، ان دونوں کے درمیان جو از خود اتنا بڑا طاقتور جبریل فرشتہ ہے، اس کا اصل سورس جو ہے اس کی پاور کا وہ ہے ذات باری تعالیٰ. وما کان ربک نسیا، اور اے رب، اے نبی، آپ کا جو رب ہے وہ بھولتا نہیں ہے. یہ جو تاخیر ہو رہی ہے، وقفے سے وہی آ رہی ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے، اللہ کسی اور کام میں مصروف ہے، معاذ اللہ. نہیں، یہ حکمت ہے، یہ مشیت ہے. یہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے نا سورہ بنی اسرائیل میں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ یہ حکمت ہے کہ لوگوں کو وقفے سے سنائیے، موقع کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے نبی ان کو قرآن مجید کی علم سے اور نور سے منور فرمائیے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی. وہ واحد معبود برحق رب ہے. فاعبدہ، تو اسی کی عبادت کرو. واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر جم جاؤ، قائم ہو جاؤ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. هل تعلم له سمیہ، بھلا کیا اس جیسی شان رکھنے والی بھی کوئی اور ہستی ہے؟ اس کا ہم صفت بھی کوئی بنا سکتے ہو تم؟ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، سبحان اللہ یار. مطلب اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ مجھ جیسی صفت جیسا بھی کوئی معبود ہے. هل تعلمو، کیا تم جانتے ہو، لہو سمیہ، اس کا ہم صفت بھی کوئی ہے؟ اب اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا کوئی جواب بنتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جواب صرف یہی ہے کہ اس کی شان کے علاوہ اور کسی کی شان مطلب قابل قبول ہے ہی نہیں. معبود برحق ذات باری تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے، جس کا حکم اس دنیا میں بھی چلتا ہے، آخرت میں بھی چلے گا، اور آخرت میں تو بالخصوص اللہ کا جو عدل کا دروازہ کھلے گا اس سے انسان کے لیے کوئی رائے فرار نہیں ہوگی. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 4 رکوع مکمل ہو گئے، اور انشاءاللہ العزیز اب جو آخری 2 رکوع ہیں وہ موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ کل ادا کیے جائیں گے. اور آپ لوگ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ ہماری جو رفتار ہے وہ تھوڑی تیز ہو گئی ہے. تو اس مہینے سے پہلے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ 18 پارے تک کا میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آگے 2 مہینے رہ جائیں گے رمضان میں، بلکہ 2.5 مہینے تک کا وقفہ رہے گا. تو انشاءاللہ اس میں قرآن مجید کی پوری دورہ ترجمہ قرآن میں اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو اور لرزشوں کو اور کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور ان سے پردہ پوشی فرما کے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.